اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، آج 6 رمضان المبارک ہے اور چھٹے پارے کا ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ چھٹے پارے کا آغاز سورہ نساء کی آیت نمبر 148 سے ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اس میں برے کاموں کی تشہیر نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ برائی کی تشہیر اور چرچے کو پسند نہیں کرتے، اس سے ذہن اور انسان کا دل برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ البتہ مظلوم ظلم کی شکایت کر سکتا ہے اور ظالم کی یہ غیبت ممنوع نہیں ہے، یعنی کسی پر اگر ظلم کیا ہے تو وہ اونچی آواز سے او بقا اور ظالم کی جو ہے وہ بات کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آیات 150 تا 152 میں ایمان برسالت کے حوالے سے کئی فتنوں کا رد کیا گیا ہے، جیسے کہ ہر دور میں دہریت کا تصور رکھنے والے ایسے گمراہ لوگ موجود رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک معاذ اللہ جب اللہ تعالیٰ ہی نہیں ہے تو اس کی طرف سے رسولوں کو بھیجے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گویا وہ اللہ تعالیٰ اور رسول دونوں کا کفر کرتے ہیں۔ نمبر 2، اہل کتاب کا دعویٰ تھا کہ وہ سوائے 1 یا 2 رسولوں کے سب رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا انہیں بھی مومن تسلیم کیا جائے۔ نمبر 3، منافقین اللہ تعالیٰ اور رسول کے درمیان اس طرح تفریق کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن کی طرف آنے کو تیار تھے لیکن رسول کی اطاعت ان پر گراں تھی۔ یہ مضمون اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 61 میں بھی بیان ہو چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 80 کے مطابق جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہی در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ موجودہ دور میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان ایسی تفریق منکرین سنت کرتے ہیں۔ وہ رسول اللہ کی اطاعت کو مطلق اور قیامت تک آنے والے تمام ادوار کے لیے مستقل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ان منکرین سنت سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، ایمان بالرسالت کے انکار کی ایک صورت ہندوستان میں اکبر بادشاہ کے زمانے میں دین الہی کی صورت میں بھی سامنے آئی۔ طے کیا گیا کہ تمام مذاہب کے لوگ دین الہی میں شامل ہو جائیں اور یہ در حقیقت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی تھی۔ نمبر 5، متحدہ وطنی قومیت کے فلسفے میں بھی یہی گمراہی تھی کہ ہندوستان میں بسنے والے سب ایک ہی قوم ہیں، خواہ وہ محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتے ہوں یا نہیں۔ اقبال نے اس گمراہی کی نفی اس طرح کی: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ نمبر 6، موجودہ دور میں وحدت ادیان یا بین المذاہب کانفرنسوں کے ذریعے سے یہ گمراہی پھیلائی جا رہی ہے کہ تمام مذاہب برحق ہیں اور سب کا یکساں تقدس ہے۔ یہ مسلمانوں کا تشخص ختم کرنے کی سازش ہے۔ صرف اور صرف دین اسلام برحق ہے کیونکہ اس کے ماننے والے تمام رسولوں کو مانتے ہیں۔ کسی ایک رسول کا بھی انکار انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ ان تمام فتنوں میں مبتلا لوگوں سے کے بارے میں اللہ نے فیصلہ سنایا کہ یہ لوگ پکے کافر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حقیقی مومن صرف وہ ہیں جو تمام رسولوں کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اس کے رسولوں کی اطاعت کو بھی لازم سمجھتے ہیں۔ اللہ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ آیت نمبر 154 تا 156 میں یہود پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کیوں کی اس کا تذکرہ کیا گیا۔ آیات 157 تا 159 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ اٹھا لے جانے کا تذکرہ ہے، یعنی یہود نے بڑے تکبر سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا ہے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ صلیب پر لٹکائے گئے نہ ہی قتل کیے گئے، بلکہ مصلوب ہونے والا کوئی اور تھا جس کی صورت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی صورت سے ملتی تھی۔
اب جو لوگ انہیں قتل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ شبہات کا شکار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے، سنت ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، وہ قرب قیامت زمین پر دوبارہ آئیں گے، تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، ایمان کو ظاہر کرنے والے سرخرو ہوں گے اور ایمان کو چھپانے والے برباد ہوں گے۔ یہ بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج کے عیسائیوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 160 تا 161 میں کہ یہود پر پاکیزہ نعمتیں کیوں حرام کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو جرائم اختیار کیے، ان جرائم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کو حرام قرار دیا۔ وہ ظلم اور ناانصافی، دوسروں کی حق تلفی کرتے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ معاملات چھین لیے۔ پھر آیت نمبر 162 میں یہود کے نیک لوگوں کے لیے بشارت، قرآن کا بیلنس۔ قرآن نے سب کو غلط نہیں کہا، جو غلط ہے اس کو غلط کہا، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہا۔ یہ بیلنس ہے جو آج مسلمانوں میں نہیں ہے۔ یہ بیلنس مسلمانوں میں بھی ہونا چاہیے، کیوں؟ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں۔ تو جو لوگ نیک تھے، راسخون فی العلم تھے، اہل کتاب میں سے، ان کی مدح کیا قرآن نے۔ آیت نمبر 163 تا 164 میں انبیاء کے پیارے ناموں کا گلدستہ آیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 13 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا نوح، سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب، سیدنا عیسیٰ، سیدنا ایوب، سیدنا یونس، سیدنا ہارون، سیدنا سلیمان، سیدنا داؤد اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سیدنا داؤد کو زبور اور سیدنا موسیٰ کو شرف ہم کلامی عطا کرنے کا تذکرہ بھی فرمایا، اور یہ حقیقت بھی بتائی گئی کہ رسول تو اور بھی ہیں، لیکن ان میں سے صرف چند کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا ہے۔ آیت نمبر 165 میں رسالت کا مقصد انسانوں پر اہتمام حجت، یعنی کل کوئی انسان اپنی بے عملی کا جواز اللہ کے حضور پیش نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اس لیے دنیا میں بھیجا۔ رسولم مبشرین و منذرین، تمام رسول بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے تھے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی حجت نہ رہے رسولوں کے آنے کے بعد۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کی ہے، رسولوں کو بھیجا ہے، کتابوں کو بھیجا ہے۔ آیت نمبر 170 میں تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اور بتایا گیا کہ رسول برحق اور رسول مبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق اور نور قرآن مجید لے کر آ گئے ہیں، اور تم پر حجت تمام ہو چکی ہے۔ روز قیامت تمہارے پاس پیش کرنے کے لیے اب کوئی عذر باقی نہ ہوگا۔ تمہاری خیر اسی میں ہے کہ رسول اللہ پر ایمان لے آؤ، ان کی اطاعت کرو، اپنی زندگی کو سنوار لو۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے کہ ہم رسول اللہ کی کامل اور مکمل اطاعت کریں۔ اس کے بعد عیسائیوں کو اعتدال پر رہنے کی تلقین کی گئی، اور ان کو بتایا گیا کہ محبت رسولوں سے ایمان کا جزو ہے، لیکن محبت میں غلو کرنا اور وہ اتنا کہ حد سے گزر جانا، اور اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیدنا عیسیٰ اور ان کی والدہ کو بھی معبود قرار دینا، یہ تثلیث کا عقیدہ من گھڑت عقیدہ ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ حد سے آگے مت بڑھو۔ سیدنا عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور ان کے کلمہ کن کا ظہور ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف بھیجا تھا۔ اس کلمہ کن نے وہ کردار ادا کیا جو بچے کی پیدائش میں والد کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معبود واحد ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں۔ عیسائیوں کی خیر اسی میں ہے کہ وہ ان من گھڑت تصورات سے بعد آ جائیں اور توحید خالص اختیار کریں۔ آج بدقسمتی سے غلو کی یہ گمراہی، کچھ مشرکانہ تصورات اور بدعات معاشرے کے اندر ہمارے ہاں بھی ملتی ہیں، جس کا نقشہ مولانا الطاف حسین حالی نے کچھ یوں کھینچا ہے: نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 174 تا 175 میں قرآن کریم ہی حصول رحمت کا ذریعہ ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے
کہ تمہارے پاس قرآن حکیم کی صورت میں حق کی دلیل اور ہدایت کی واضح روشنی آ چکی ہے۔ اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اس کے ساتھ یعنی اس کی رسی قرآن حکیم سے چمٹ جائیں تو وہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، اپنے فضل سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری آیت میں کلالہ کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ شریعت اور نفاذ شریعت کے موضوع پر اہم ترین صورت اس سورہ مبارکہ کی اہمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے سامنے آتی ہے۔ آپ نے فرمایا، بہقی کی روایت ہے، علموا رجالکم سورۃ المائدہ وعلموا نساءکم سورۃ النور، اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ، اس کی تعلیم دو، اور اپنی خواتین کو سورہ نور سکھاؤ، اس کی تعلیم دو۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی 2 آیات میں بڑی اہم اصولی ہدایات اور احکامات شریعت بیان کیے گئے ہیں۔ اہم اصولی ہدایات کیا ہیں؟ معاہدات کی پاسداری کرو، اور معاہدے کی پاسداری ہمارے دین کا بہت اہم جزو ہے۔ اور نمبر 2، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ گویا گناہ تو درکنار، اس میں کسی قسم کی معاونت بھی جائز نہیں ہے۔ آج نیکی اور خیر کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ساتھ دیا جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر الٹ چل رہے ہیں ہم شریعت اور اصولوں کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 احکامات شریعت بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے چوپایوں میں سے مویشی حلال کی ہے۔ نمبر 2، حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، حرمت والے مہینے حرم کی طرف قربانی کے لیے لے جانے والے جانور، حرم میں قربانی کے لیے وقف کردہ جانور، عمرہ اور حج کی غرض سے حرم کی طرف جانے والے حاضمین اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ ان شاعر کی تعظیم ہر مسلمان پر لازم ہے۔ نمبر 4، کسی قوم کی دشمنی اس بات کا جواز نہ بن جائے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی جائے۔ آیت نمبر 3 میں دین اسلام کی تکمیل کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دین اسلام کی تکمیل فرما دی، اور اس طرح ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت پوری ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس مکمل دین کو پسند کیا۔ دین کی تکمیل کے بعد اس میں کسی بدعت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور کسی کی طرف سے نبوت کا دعویٰ سفید جھوٹ اور فریب ہے۔ اس آیت میں 4 احکامات شریعت عطا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر نظر کیا گیا کھانا حرام قرار دیا ہے۔ اگر کسی جانور کو جھٹکے یا کرنٹ لگا کر مار دیا جائے تو اس کا خون بہنے کے بجائے اندر گوشت کے ساتھ چپک کر جم جاتا ہے۔ خون کے حرام ہونے کی وجہ سے اب اس جانور کا گوشت بھی حرام ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی مویشی کسی بھی وجہ سے ذبح کیے بغیر مر گیا تو اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ نمبر 3، کسی مزار پر یا استحان پر ذبح کیے جانے والے جانور کا گوشت یا جوئے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیم شدہ گوشت بھی حرام ہے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں شرک کی آمیزش ہے۔ نمبر 4، جان چلی جانے کا خطرہ ہو تو حرام سے اتنا استفادہ کرنے کی اجازت ہے جس سے انسان کی زندگی بچ جائے۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں، اور ان پاکیزہ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر سکھائی ہوئے شکاری جانور کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شکار پر چھوڑا گیا ہو تو اس کا مارا ہوا ایسا شکار جس سے وہ خود نہ منہ مارے کھائے حلال ہے۔ نمبر 2، اہل کتاب کے لیے حلال کردہ کھانے مسلمانوں کے لیے بھی حلال ہیں، اور مسلمانوں کے حلال کردہ کھانے اہل کتاب کے لیے بھی حلال ہیں۔ نمبر 3، نیک سیرت مسلمان خواتین اور نیک سیرت اہل کتاب خواتین سے مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں، جبکہ مقصد گھر بسانا ہو، نہ کہ محض حصول لذت یا خفیہ آشنائی ہو۔ البتہ منکوح کو مہر لینا لازم ہے۔ البتہ یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمان خاتون کسی اہل کتاب مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ آیت نمبر 6 میں وضو کے فرائض کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ 4 فرائض یعنی چہرے کا غسل، ہاتھوں کو کونیوں سمیت غسل، سر کا مسح اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت غسل دینا یہ بایا۔ باقی کہاں تک دھونا ہے، کیسے دھونا ہے، اس کا ذکر ہمیں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے۔ آیت نمبر 7 میں اسلام ایک نعمت اور کلمہ طیبہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا عہد ہے۔ آیت نمبر 8 اور 10 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ عدل کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، یعنی عدل کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جاؤ تاکہ اللہ کی گواہی کو
قائم کیا جائے۔ آیت نمبر 12 میں بنی اسرائیل سے عہد شریعت لیا گیا اور اس پر جو ہے وہ جو 12 نقیب مقرر کیے گئے ان سے عہد دیا گیا کہ نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کے مشن میں ان کے دست و بازو بنو اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مال خرچ کرو۔ جو کوئی یہ عہد نبھائے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اسے جنت کی ابدی نعمتیں عطا کرے گا۔ جس نے عہد کو توڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی خوشکن بشارتوں کی ناقدری کی وہ بد نصیب انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کا دعویٰ کرنے والے یہودیوں کا تذکرہ ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی محبوب لوگ ہیں۔ اس آیت میں ان سے سوال کیا گیا کہ اگر واقعی وہ اللہ کے لاڈلے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کیوں آتے ہیں ان کے اوپر؟ حقیقت یہ ہے کہ تمام انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کی نگاہ میں برابر ہیں، البتہ جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہی اس کے محبوب ہیں۔ آج یہ دھوکہ مسلمانوں کو بھی ہے کہ آخری نبی کی امتی ہونے کی وجہ سے ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ آج ہم سے سوال ہے کہ پھر عذاب کے کوڑے ہم پر کیوں برس رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا ہے تو شریعت پر عمل کر کے کردار کی پاکیزگی حاصل کرنا ہوگی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا اللہ کی راہ میں قتال کرنے سے انکار اور موسیٰ علیہ السلام کا بزدل قوم کے خلاف بد دعا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے خلاف بد دعا کا ذکر ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے اپنے اور اپنے بھائی ہارون کے علاوہ کسی چیز پر اختیار نہیں ہے، اب تو ہمیں جدا کر دے اس فاسق قوم سے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اب یہ 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہیں گے۔ ان آیات سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نفاذ شریعت کے لیے مال و جان کی قربانی سے اعراض کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کیسی نفرت کرتے ہیں۔ دنیا میں باطل کے غلبہ کی وجہ سے اہل حق کی بزدلی ہوتی ہے، اس وجہ سے باطل غالب ہوتا ہے۔ اگر اہل حق پامردی دکھا دیں تو باطل ریت کی دیوار ثابت ہوگا، جیسے دور نبوی میں رسول اللہ اور صحابہ نے اپنی بے مثال بہادری اور شجاعت سے اس کو ثابت کیا۔ آیات 30 تا 31 میں تاریخ انسانی کا پہلا ناحق قتل، حضرت حابیل کے واز اور قابیل کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس کا تذکرہ ہے، اور بہرحال یہ قتل ہوا، اور اس قتل کا معاملہ یہ ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں قتل کیا جاتا کسی بھی انسان کو ناحق مگر یہ کہ اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے یعنی قابیل کے کھاتے میں جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے قتل ناحق کے جرم کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد انسانی جان کی حرمت کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد دہشت گردی کی سزاؤں کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں یا معاشرے کے اندر فساد پیدا کرتے ہیں، نظام معاشرت کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کس قسم کی جو ہے وہ رازنی کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، تو ان کو کیسی سخت سزائیں دی جائیں۔ البتہ ہمارے ہاں ان سزاؤں پر پھر بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ دین اسلام میں سزائیں رحمت ہیں۔ رحمت سے مراد یہ ہے کہ جب دین اسلام میں سزائیں دی جاتی ہیں تو لوگوں میں خوف بیٹھتا ہے اور لوگ گناہوں سے بچنے کا معاملہ کرتے ہیں۔ آج سزائیں نہیں ہیں تو لوگ ڈاکو اور جرائم دندناتے پھر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ پھر چوری کے جرم کی جو ہے وہ حد اور اس کی سزا کا بیان ہے کہ چور مرد اور چور عورت دونوں کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 43 اور 44 کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی عطا کردہ شریعت کو، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نظام کو نافذ نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ یہ آیت 3 مرتبہ بیان ہوئی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہی لوگ ظالم، کافر اور فاسق ہیں۔ آج بھی دنیا میں کسی حصے پر شریعت نافذ نہیں ہے۔ ہماری عدالتیں کافروں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چل رہی ہیں، ہمارے نظام کافروں کے نظام ہیں۔ آج اسلامی نظام ملک پاکستان کے سمیت دنیا کے کسی اسلامی ملک میں بھی نہیں ہے۔ سعودی عرب میں بھی صرف اسلامی سزائیں ہیں، اب تو خیر شاید وہ بھی نہ رہی ہوں، وہ جدید دنیا میں داخل ہو چکے ہیں۔ البتہ ضرورت اس بات کی ہے
کہ شریعت کو نافذ کیا جائے، خواہشات کی پیروی کو چھوڑا جائے، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے لیے اپنا تن من دھن لگایا دیا جائے تاکہ اللہ کی زمین پر یہ دین غالب ہو جائے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک موجود ہیں، اللہ قیامت سے پہلے پوری دنیا پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرے گا، اس کے لیے چاہے کسی کو ذلیل کرے چاہے کسی کو عزت دے دے۔ ذلیل یعنی وہ نیچے لگ کے رہے گا، اور عزت یعنی وہ کلمہ پڑھ لے گا، اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں یہ کوشش کرنے کی تو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے پیغام کو سمجھ کر اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔